بانی کی حکومت گرانے کا امریکہ پر الزام، بشرا بیوی نے الزام کسی اور پر لگا دیا۔ بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں۔ بشرا بیوی کہتی ہیں باجوہ کو کہا کیا یہ آپ کس شخص کو لے آئی ہیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ باجوہ کو کہا کیا ہم تو اس ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے آئے۔ کہا گیا ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، تب سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا۔ کیا بانی کو یہودی ایجنٹ کہا جانے لگا؟ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بشرا بیوی کے بیان کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کالز نہیں آئیں۔ بشرا بیوی غلط کہہ رہی ہیں، میرے پاس کوئی کالز نہیں آئی تھیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں بشرا بیوی جھوٹ بول رہی ہیں، سعودی عرب کو جنرل باجوہ کو کالز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہیں موجود تھے۔ بشرا بیوی کے بیانات سعودی عرب کے خلاف مہم کا حصہ ہیں۔ بشرا بیوی نے دوست ملک پر انتہائی غلیظ الزام لگایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ریاست کے درمیان ایسی بات ہوتی ہی نہیں، کوئی ریاست دوسری ریاست کے آرمی چیف کو ایسے نہیں کہہ سکتی۔ بشرا بیوی انتہائی احمقانہ گفتگو کر رہی ہیں، یہ اپنے سیاسی بیانیوں کو بنانے کے لیے ملک کو آگ لگا سکتی ہیں۔ بشرا بیوی نے جس ملک پر الزام لگایا وہیں بیٹی کی شادی کی، اس دوست ملک کے تحائف کو بھی بھیج دیا۔ فواد چودھری نے کہا سعودی عرب کے دورے میں بانی کے ساتھ تھا، اس بیان کا پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوگا۔ عمران اسماعیل نے کہا اس بیان سے بانی پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر فائدہ ہو سکتا تھا تو وہ ایم پی ایس کی مدد سے ہو سکتا تھا، جو شاید اب نہ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامیہ کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم۔ عدالت کا پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف تاجروں کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت نے ہدایت کی کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے وزیر داخلہ یا کسی اور کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جائے، مذاکرات ناکام ہوں تو انتظامیہ امن کے لیے تمام اقدامات کرے۔ لوئر کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ، وزیر داخلہ محسن نقوی نے 38 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ 5 خواتین اور ایک بچی جاں بحق ہونے والوں میں شامل، متعدد افراد زخمی ہیں۔ اور استحکام پاکستان پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشق ابان پارٹی عہدے سے مستعفی۔ فردوس عاشق ابان نے استعفیٰ صدر استحکام پارٹی علیم خان کو بھجوا دیا۔ لکھا ذاتی مصروفیات صحت کے مسائل کے باعث عہدے پر کام جاری نہیں رکھ سکتی، بطور ممبر استحکام پاکستان پارٹی خدمت انجام دیتی رہوں گی۔ سرکاری وسائل سے سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑیاں اور سرکار کے وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اس کو روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا، اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے نہ تو کسی قسم کا احتجاج، نہ دھرنا، نہ ریلی، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہائی کورٹ کا حکم آ چکا، کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایک صوبے کا وفاق پر لشکر کشی کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب بھی غیر ملکی وفود پاکستان آتے ہیں، تحریک انتشار کو احتجاج یاد آ جاتا ہے۔ اس طرح کے احتجاج کیا ملک دشمنی نہیں ہے؟ پی ٹی آئی والوں کے احتجاج کا ایجنڈا ہے کہ ہمارے لیڈر کو این آر او دو۔ سرکاری وسائل کے غلط استعمال کے خلاف مزاحمت کریں۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، سیکرٹریز اور پولیس افسران کو مراسلہ۔ ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد، سیاسی جانبداری پر پابندی کی ہدایات۔ سیاسی قیادت کے احکامات صرف آئین اور قانون کے مطابق مانے جائیں۔ اہلکار سرکاری وسائل، اثاثوں یا اختیارات کے غلط استعمال، دباؤ یا لالچ کی مزاحمت کریں۔ سب کو کسی بھی سیاسی جماعت یا سرگرمی کو براہ راست یا بلا واسطہ مدد دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں سے سختی سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری کو خط لکھ کر کہا تھا یقینی بنائیں 24 نومبر کو احتجاج کے لیے سرکاری مشینری استعمال نہ ہو۔ سرکاری ملازمین
یا پیسہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج کے لیے سرکاری وسائل پہلے استعمال ہوئے نہ اب ہوں گے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیکیورٹی اہلکار ایم این ایز ایم پی ایس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی کسی اہلکار کو نہیں کہا کہ کسی اہلکار کو پتھر ماریں۔ احتجاج کے لیے تیاریاں آخر مراحل میں ہیں، عوام کو موبلائز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ 24 نومبر کو خود احتجاج کی قیادت کریں گے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کو رہا اور مذاکرات کے لیے واضح اعلان کریں۔ ہم احتجاج مؤخر کرنے پر غور کریں گے، ورنہ یہ 24 نومبر والا دھرنا 2014 کے دھرنے سے بڑا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ کے پی کو ٹیلی فون، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گرد حملوں پر تشویش کا اظہار۔ علی امین کنڈاپور نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تردید۔ بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی خواہش ہے تو کھل کر بتائیں۔ ایک طرف دھرنے اور دھمکیاں، دوسری طرف مذاکرات کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا۔ محسن نقوی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے تو عدالتوں سے بات کریں، ان پر مقدمات ہیں، رہائی کے اختیار میرے پاس نہیں۔ اپنے صوبے میں احتجاج کریں، اسلام آباد میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج میں افغان شہری کیوں شامل ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ ملنے کو تیار ہے، نہ بات کرنے کو تیار ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ بات ہو رہی ہے۔ اب گورنمنٹ لیول پہ ان کو آنا پڑ گیا ہے۔ 26ویں امینڈمنٹ ریورس کر دیں، ہم بھائی 27ویں کی بات کریں، 26 تو ہو گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، کوئی مینڈیٹ چوری کر کے واپس نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پی ٹی آئی اس وقت حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے، ان مذاکرات سے کچھ نہیں ملے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم اور مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبات قابل عمل نہیں۔ سینیٹر فیصل بابجہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو پہلے کچھ ملا نہ اب ملے گا۔ پی ٹی آئی کے لوگ بانی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ بانی کو رہائی کے لیے معاملات اپنے ہاتھ میں لینا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ بردباری کا مظاہرہ کر کے چیزیں ٹیبل پر رکھیں۔ ایوان سے پھانسی کے پھندے تک اور جیل سے اقتدار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہونے والا ہے۔ کورٹ مارشل اور سزا جلد ہوگی۔ اگر کوئی سویلین ملوث نکلا تو اس کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا۔ چوبیس نومبر کو اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی، جس کے باعث انٹرنیٹ سلو اور سوشل میڈیا ایپس متاثر ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل، اسلام آباد پولیس کا 26 نمبر چنگی کے اطراف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، تمام تھانوں کو ایس ایچ اوز اور نفری کے حملہ طلب۔ پی ٹی آئی کارکنان اور غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں رینجرز طلب۔ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اے ٹی سی کے بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ 26 نومبر کو پیش کرنے کا حکم۔ جلاؤ، گھراؤ اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود رشید سمیت دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 9 مئی کو عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں میاں اسلم اقبال کو اشتہاری قرار دیا گیا۔